اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله تعالى عليه وسلم. نبی اور آل نبی پر بھی مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد معنا الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وأصحابه وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وأهل بيتك أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے. یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم، رسول محتشم، صاحب الاولاد، باعث تخلیق کائنات، فخر موجودات، حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. رب کعبہ کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ جل مجدہ نے ہم اور آپ کو اس فنا ہونے والی دنیا کی زندگی عطا فرمائی تاکہ ہم اس فنا ہونے والی دنیا میں رہ کر اپنے معبود برحق رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا و خوشنودی حاصل کر سکیں. معزز سامعین محترم، جیسا کہ بارہا بتلایا گیا کہ اللہ رب العالمین کی ذات بے عیب ہے. اللہ پاک کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے. جس طرح اللہ پاک بے نیاز ہے، اسی طرح اپنے کلام لم یزل یعنی قرآن مجید، جس کو کوئی نہ زوال ہے نہ فنا ہے، جیسے خدا کی ذات باقی رہے گی ویسے قرآن باقی رہے گا. تو قرآن بھی محتاج نہیں ہے ہمارے پڑھنے کا، قرآن بھی محتاج نہیں ہے ہمارے سننے کا. جس طرح خدا بے نیاز ہے، خدا کا کلام قرآن بھی بے نیاز ہے. جس طرح خدا کی ذات کو فنا نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی تھا، باقی ہے، باقی رہے گا. تو قرآن بھی جس وقت سے نازل ہوا اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے، چاہے زمانہ لاکھ کروٹ بدل لے، چاہے حکومت کسی کی ہو، بادشاہت کسی کی ہو، قانون کسی کا ہو، دستور کسی کا بنایا ہوا ہو، آئین بنانے والا کوئی ہو، قرآن کا جو حکم ہے کل صبح قیامت تک برقرار رہے گا، جاری و ساری رہے گا، چاہے کوئی عمل کرے یا نہ کرے. لیکن قرآن کا حکم اٹل فیصلہ ہے، آخری ججمنٹ ہے. جب تک اللہ تبارک و تعالی قرآن کو نہ اٹھائے تب تک کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو قرآن کو ختم کر سکے. صرف بات کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اے ایمان والو متحد ہو جاؤ، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھو تاکہ تمہاری حفاظت ہو سکے. ذہن میں اچھی طرح بات بٹھا لیں. ہم اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھ لیں،
ہم اپنے درمیان متحد ہو جائیں، ایک جٹ ہو جائیں، تو یہ بات اپنے ذہنوں میں نہ لانا کہ ہمارے متحد رہنے کی وجہ سے، ہم صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی وجہ سے قرآن کی حفاظت ہو رہی ہے، دین اسلام کی حفاظت ہو رہی ہے۔ نہیں، خدا نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ قرآن کل صبح قیامت تک باقی رہے گا۔ جس طرح اللہ پاک نے اپنے بندوں کی ہدایت، رہنمائی، گائیڈنس کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء و رسول کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، بھیجا اپنا نائب بنا کر، پھر آخر میں امام الانبیاء، نبیوں کا امام، نبیوں کے سر کا تاج، کائنات کی تخلیق کی ابتدا، کائنات کو وجود بخشنے کا ذریعہ، چاہے برادران وطن ہو یا برادران اسلام، اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں۔ اسلام کے لیے کہا جاتا ہے کہ 1400 سال پرانا، میں نے 12 کہا اس کا، تو 1400 سال پرانا اسلام نہیں ہے، بلکہ اسلام اس وقت سے ہے جب ابھی کوئی پیدا نہیں ہوا تھا، کوئی جنم دینے والی عورت، خاتون اس روئے زمین پر ابھی نہیں آئی تھی۔ حد تو یہ ہے کہ ہمارے والد بزرگوار حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنی دست قدرت سے، اپنی قدرت کاملہ سے، پانی اور مٹی کے ذریعے فرشتوں کے ہاتھوں سے جو مجسمہ بنایا، اس سے پہلے خدا نے اپنے نبی کو پیدا فرمایا۔ اس سے پہلے اللہ نے اپنے نبی کو پیدا فرمایا۔ تو معلوم ہوا، کائنات کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، اسلام تو اپنی جگہ مسلم ہے، مگر کائنات کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، کائنات کا فاؤنڈر خدا رب العالمین ہے، اس کا مبلغ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر نبی نہ ہوتے تو کوئی کائنات کا ذرہ ذرہ نہ ہوتا، کائنات کا ذرہ ذرہ نہ ہوتا، کوئی قوم کا وجود نہیں آتا، کوئی قوم وجود میں نہیں آتی، کوئی اور معبود وجود میں نہ آتا۔ سب کا سب پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وطیرہ ہے۔ اب آپ کہیں گے مولانا پھر اتنی باتیں ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی حق ہے، قرآن حق ہے، نبی برحق ہیں، نبی کے احادیث برحق ہیں، تو یہ باطلان معبود کہاں سے آ گئے، ان کی قومیں کہاں سے آئیں؟ تو یاد رکھ لیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں، مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں مجھے پورے ادب کا پاس و لحاظ رکھنا ہے، لیکن بسا اوقات حکمتاً مصلحتاً کچھ بات ہوتی ہے، ایسے ہی کچھ مثال دی جاتی ہے، وہی مثال آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر صرف خدا ہی کے بندے ہوں، تمام کے تمام نماز پڑھنے والے ہوں، روزہ رکھنے والے ہوں، زکوٰۃ دینے والے ہوں، حج کرنے والے ہوں، اللہ کے مطیع و فرما بردار ہوں، پیارے آقا کے سچے غلام اگر ہو، تو پھر کائنات میں خدا کی قدرت کا منشا کیسے ظاہر ہوتا؟ خدا کی قدرت کا منشا کیسے ظاہر ہوتا؟ جب تک کہ مخالفت کرنے والا نہ ہو، مخالفت کرنے والا نہ ہو۔ جیسے کہ کل کا دن ہم نے گزارا، کیا تھا؟ ہماری ریاست کا ایک الیکشن تھا، انتخابات کا دن تھا۔ اگر ون سائڈ اگر پولنگ ہوتی تو پھر اتنا سب ہوتا ہی کیوں؟ مقابل میں کوئی ہو، پھر رائے دہندگان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے نمائندے کو چن لے، منتخب کر لے۔
تو ایسے ہی خدا کی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے باطلانے معبود کا ہونا ضروری تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت بیان کرنے کے لیے نادانوں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ خیر اور شر جب دونوں ہوں تو تبھی معلوم ہوگا خدا کی وحدانیت کیا ہے، رسول اللہ کی رسالت کیا ہے، قرآن کیا پیغام دے رہا ہے، حدیث کا مفہوم کون کیا لے رہا ہے۔ فقہی مسائل میں جب آ جائے تو جو اہل حق ہے وہ تو قرآن و حدیث کے ذریعے مسئلے کا استنباط کریں گے، وہ بھی کس ہے؟ اسلاف کے ذریعے سے، یعنی صحابہ، صحابیات، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، اولاد امجاد، تابعین تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، مفسرین، محدثین، فقہاء، ائمہ اربعہ، سلاسل طریقت، پھر اس کے بعد علماء، سادات اکرام، مشائخ نظام، یہ سب ہم ہوتے ہوئے استنباط کرتے ہیں۔ اور فقہی مسائل میں جو لوگ اپنے معنی کے اعتبار سے، اپنے مقصد کے اعتبار سے جس مسئلے کا استنباط کرتے ہیں، ہر کوئی کہے گا میں سچا ہوں۔ پتہ چلے گا میدان محشر میں کون سچا ہے، کون جھوٹا تھا، کیونکہ سچا ہمیشہ سچا رہے گا، جھوٹا زندہ رہے تک ان جھوٹا، مرے بعد بھی جھوٹا ہے، لیکن جھوٹا ہے نہیں کہیں گے جھوٹا تھا، تبھی تو جھوٹوں کی فہرست میں جھوٹوں کی صف میں شامل ہو جائے گا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مومن جو ظلم کا شکار ہو رہے ہیں، ظالموں کے منہ کا نوالا بن رہے ہیں، ظالموں کے ظلم کے شکنجے میں جو ہم پھنسے جا رہے ہیں، اس کی وجہ، اس کی اصل وجہ، اس کا اصل سبب میں نے بارہا کہا، ہمیشہ کہتا ہوں، آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا پر میری تقاریر صرف یہیں پر نہیں، ہر جگہ جہاں مجھے موقع ملتا ہے کہتا ہوں، مسلمان ذمہ دار ہے۔ کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ تو بتاؤ کتنے مسلمان ہیں جو نماز ادا کرتے ہیں؟ دنیا کا کیلکولیشن کر لیں آپ، آج ہم نمازوں سے دور ہیں، کہا جائے تو طنز ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ آپ کے محلے کی مسجد ہے یا آپ کے بستی کی مسجد ہے، یہیں آ کر آپ نماز پڑھیں، نہیں کہتا۔ جہاں آپ کی نوکری ہے، جہاں آپ کا کارخانہ ہے، جہاں آپ کی فیکٹری ہے، جہاں آپ کا کاروبار ہے، جہاں آپ کی آفس ہے، جہاں آپ کی دکان ہے، وہاں پر آپ نماز پڑھ لیں۔ ہاں، اگر کوئی بندہ تنہا اکیلا ہے، دکان سنبھال رہا ہے، گھر کی ذمہ داریاں ہیں، ایسے وقت میں اگر وہ اپنی دکان بند کر کے مسجد جا کر نماز بجماعت ادا نہیں کر سکتا تو اس کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ اپنی دکان میں اپنی جگہ پر ہی نماز ادا کر لے۔ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے 70 گنا نماز میں آپ کے نامہ عمل میں نیکیاں لکھی جائیں گی، 70 درجے آپ کے بلند کیے جائیں گے۔ تنہا پڑھیں گے 70 درجے جو بلند ہونا ہے بس وہ کمی ہوگی، آپ کا فرض ادا ہوگا، آپ کو اللہ سے قرب ملتا رہے گا، پھر آپ کے کاروبار میں، آپ کی نوکری میں، آپ کی فیکٹری میں، آپ کی کمپنیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ نماز ایک ایسی چیز ہے، زکوٰۃ کی بات آئے تو وہاں پیسہ خرچ کرنے کی بات ہے، لیکن وہ پیسہ آپ کی ذات کا نہیں ہے۔ یوں تو دنیا میں ہم جتنا کمائیں ہر کوئی کہے گا میرا پیسہ، میری دولت، میری بلڈنگ، میرا زیور، کچھ نہیں ہے میرا نہیں ہے، سب کچھ اس کی عطا ہے۔
کیونکہ ہم نے جمع کر لیا۔ اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں گے تو اس کی حفاظت بھی ہوگی، اس میں اضافہ بھی ہوگا۔ جیسے بینک میں پیسہ جب ڈپازٹ کرتے ہیں، کسی اور کمپنیوں میں لگاتے ہیں، تو بتاؤ کوئی بینک والا، کوئی کمپنی والا جہاں آپ اپنا پیسہ ڈپازٹ کرتے ہیں، کیا آپ کے پیسے کو اسی طرح رکھ کر آپ کے پیسے کو 1 سال 3 سال 5 سال 10 سال جو بھی آپ ڈپازٹ کریں گے، جیسا دیا آپ نے ویسا ہی رکھ کر آپ کو اضافہ دے سکتا ہے کسی کے اندر اتنی طاقت؟ نہیں، کوئی کمپنی کوئی بینک نہیں دیتا، بلکہ آپ کے پیسے کو مارکیٹ میں لگایا جاتا ہے، اس کے شیئرز لیے جاتے ہیں، شیئرز خریدے جاتے ہیں، وہ شیئرز بکتے ہیں تو اس کا کچھ پرسنٹ آپ کو دیا جاتا ہے۔ یوں سمجھ لیں 1%، 2%، 3%، 5% آپ کو دیا جائے گا، باقی 95% وہ کمپنی وہ بینک لے لیتا ہے۔ تو آپ نماز پڑھیں گے اللہ کے لیے، زکوٰۃ دیں گے اللہ کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اے بندے یہ زکوٰۃ کا تیرے پاس مال جمع ہو چکا ہے، سال گزر چکا ہے، 2.5% تو زکوٰۃ ادا کر دے، 2.5 زکوٰۃ نکال دے، تیرے مال میں اتنی برکت دوں گا۔ تو 2.5 زکوٰۃ اگر دیتا ہے تو تیرے مال میں اتنا اضافہ کیا جائے گا جتنا تیرے پاس جمع ہے، اسے ڈبل ٹیبل چھبل ہو جائے گا۔ تو یقین بھی نہیں کر سکتا، تو گمان بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ بسا اوقات کام ایسے نکل جاتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ اتنا کام ہے، بچوں کی شادیاں ہیں، پیسے ہم کہاں سے لائیں، لیکن اللہ پاک کی وحدانیت، رسول اللہ کی رسالت بیان کرتے ہوئے اسلام پر ثابت قدم رہ کر آزما کر دیکھ لو، تمہارے پاس جتنا پیسہ ہے اتنے ہی پیسے میں سب کام نمٹے جائیں گے، کوئی قرضہ لینے کی نوبت نہیں آئے گی اگر تم اسلام پر ثابت قدم رہو۔ اللہ اس کے رسول کا خوف اپنے دل میں بساؤ، میدان محشر میں جواب دینا ہے، اس بات کو اپنے دل میں آزما لو، احساس پیدا کر لو۔ روزہ رکھنا ہے، بھوکا رہنا پڑتا ہے، مگر کتنا بھوکا صاحب؟ 1 ٹائم کا کھانا نہیں کھاتے، درمیان میں چائے پانی وغیرہ جو کھاتے ہیں اس سے رکنا ہے، بس 10 گھنٹے 12 گھنٹے۔ پھر اس کے بعد حج کی بات آتی ہے، تو حج کے لیے آپ کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، مگر اللہ پاک کیا فرما رہا ہے؟ آپ کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے اپنے ماں باپ کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے دوست احباب کو، رشتہ داروں کو، سب کو چھوڑ کر آپ خانہ کعبہ کے طواف کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا مژدہ سنا رہا ہے، خوشخبری سنا رہا ہے، اے میرے فرشتوں، میرے حرم کی سرزمین پر میرے فلاں فلاں بندوں نے قدم رکھا ہے، ان کے تمام گناہوں کو ایسے مٹا دینا جیسا کہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر دنیا میں آ رہا۔ اب بتاؤ اتنی نعمتیں دینے والا کوئی ہے؟ مگر اتنا سب کچھ دے کر بھی اللہ نے کبھی احسان نہیں فرمایا۔ بتاؤ کبھی احسان فرمایا؟ احسان فرمایا اللہ نے کبھی نہیں، کسی چیز سے احسان نہیں فرمایا، بس یہی بتا رہا ہے اے بندے میں نے زمین کو بچھونا بنایا تیرے لیے، آسمان کا شامیانہ لگایا تیرے لیے، سورج میں روشنی پیدا کی تیرے لیے، ستاروں میں چمکاہٹ پیدا کی تیرے لیے، چاند میں وہ چاندنی پیدا کی تیرے لیے۔ اے بندے اب تیری زندگی ہو میری بندگی کے لیے۔ احسان نہیں بتا رہا ہے، فرما رہا ہے کہ میں نے تیرے لیے سب کچھ کیا۔ دنیا میں جتنا عیش و آرام سے رہنا چاہتا ہے، اگر تیری خواہش ہے کہ مرنے کے بعد بھی تو اسی طرح کے عیش و آرام میں زندگی بسر کر لے تو میرا فرما بردار بن جا، میرا مطیع و فرما بردار بن جا، میرے نبی کے حکموں پر چل، تو پھر تیرے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا لیے آرام مل جائے گا۔ دنیا کی زندگی کتنی میرے بھائی، کتنی زندگی ہے؟
تو سب چیزیں ہوئی. اب نماز کے لیے بتائے آج تک کسی مفتی صاحبان کا فتویٰ یا کسی عالم یا کسی پیر کامل نے آپ کو بتایا کہ نماز کے لیے بھوکے جاؤ، نماز کے لیے پیاسے جاؤ، نماز کے لیے صبر کرو، نماز کے لیے پیسہ خرچ کرو، نماز کے لیے پیدل پیادہ ہی جاؤ؟ ہے کہیں؟ نہیں ہے. نماز کے لیے کوئی دقت نہیں ہے، باوجود اس کے آج ہم نمازوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، نمازوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں. کہنا مجھے نماز کے لیے تھا جو آیت میں نے پڑھی، لیکن نماز کو ہم نے آسان ایک صرف ماڈل بنا لیا ہے، فیشن بنا لیا ہے. اس کو سمجھانے کے لیے تمام باتوں کو پیش کر رہا ہوں. جیسا کہ آپ دیکھ لیں، روزے کے لیے بھوکا رہنا ہے، زکوٰۃ کے لیے مال خرچ کرنا ہے، حج کے لیے پیسہ خرچ کرنا ہے، صبر کرنا ہے، سب کو چھوڑ کر جانا ہے. پھر ایام حج جو 5 دن ہوتے ہیں وہاں حالت احرام میں ہونا ہے، چاہے گرما کا موسم ہو، بارش کا موسم ہو، سردی کا موسم ہو، چاہے کوئی موسم ہو. آپ وہاں کوئی سردی کے موسم میں گرم کپڑا نہیں پہن سکتے. آپ کو گرمی ہو رہی ہے تو آپ اپنے احرام کو اتار کر نہیں بیٹھ سکتے. جو احرام آپ پہنے ہیں ایام حج 5 دن آپ کو اسی حالت احرام میں رہنا پڑے گا. مگر بتاؤ نماز کے لیے کوئی اتنی تکالیف ہے کیا؟ وہ استطاعت رہنے پر ہیں، وہ سال میں 1 مرتبہ ہیں، وہ زندگی میں 1 مرتبہ ہے حج کا سفر. لیکن نماز آپ کے لیے روزانہ ہے، 5 وقت. 5 وقت یہ کوئی کنڈیشن ہے کیا؟ نہیں ہے. تو پھر جب ہم اپنی مساجد کو نمازوں سے آباد نہیں کریں گے تو پھر خاک کیا یہ امید لے کر بیٹھیں کہ اس اندھیری قبر میں ہمارے لیے اجالا ہو؟ سوچیں. بات صرف نماز کی ہو رہی ہے، لیکن نماز زندگی کا اہم مقصد بنا ہوا ہے. آپ اپنے ہاتھوں سے، ان ہاتھوں سے کتنے لاشوں کو قبر میں اتارا، میتوں کو قبر میں اتارا، ان آنکھوں سے کتنے جنازوں کو قبر میں اتارتے ہوئے دیکھا. کیسی قبر کیسی ہوتی ہے؟ آج بندہ اپنے عیش و آرام کی زندگی بسر کرنے کے لیے دنیا کی ہر چیز کا استعمال کرتا ہے. بتاؤ مجھے قبر میں کون سی عیش کی چیز لے جا کر آپ رکھتے ہیں؟ قبر میں کیا کرو گے؟ گرمی ہوگی تو کیا کرو گے؟ سردی ہوگی کیا کرو گے؟ بارش ہوگی کیا کرو گے؟ ارے جس مال سے تم محبت کرتے ہو وہ مال تو اپنی جگہ ہے. تمہارے جسم پر جو کپڑا ہوتا ہے، تمہاری اولاد، تمہارے ماں باپ، تمہارے بھائی، تمہارے دوست احباب اس جسم کے کپڑے کو بھی اتار لیں گے، اس جسم کے کپڑے کو اتار لیں گے. قبر میں جب اتاریں گے کیسے؟ مٹی ایسے ڈالتے ہیں، مٹی ایسی ڈالی جاتی ہے، پتھر بالکل ایسے چپکائے جاتے ہیں، میت کی باڈی سے ٹچ ہو کر قبر کی دیوار کو ٹچ ہوتا ہے پتھر جی، اور اس پتھر میں سان بھی آنے نہیں دیتے. پھر گیلی مٹی کے ذریعے اس کو پیک کیا جاتا ہے، پھر بھی سان باقی رہے. پتھر کے ٹکڑے ٹکڑے لے کر جھاڑ کے ڈالیاں توڑ توڑ کر ان سانوں کو بند کیا جاتا ہے. اس کے بعد اس میں مٹی ڈالی جاتی ہے. یہ نہ سمجھنا ہے مسلمانوں، مر گیا مٹی میں مل گیا نہیں. مومن خزانہ ہے جس کو دفنایا جا رہا ہے اس لیے کہ میدان محشر میں تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اس قبر کی زندگی میں کیا کرو گے؟ آج ہم نمازوں کے لیے بڑے بہانے بناتے ہیں جی، نماز کے لیے بہانے بنائے جاتے ہیں. اجی صاحب یاد رکھ لیں، میں یہ نہیں کہتا کہ میں بڑا دودھ کا دھلا ہوا ہوں، میں سچا ہوں، میں نمازی ہوں، میں اللہ اس کے رسول کا مطیع و فرما بردار ہوں. میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں. قرآن و حدیث جو کہہ رہی ہے اس کو میں اپنی زبان سے کہہ رہا ہوں. بس اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے
کیا فرما رہا ہے؟ جب بندہ نماز ادا کرتا ہے، قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، قاعدہ سب ارکان ہیں نماز کے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، جیسے ہم سنتے آتے ہیں کہ ہمارے اسلاف، اولیاء اللہ، صحابہ اگر وہاں تک چلے جائیں، پھر پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر چلے جائیں تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے آنکھوں سے اشک جاری ہوتے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا میرے انبیاء معصوم ہے، بے گناہ، ان سے کوئی گناہ سرزدہ نہیں ہوتا۔ اب یہ نبیوں کے امام ہیں، نبیوں کے سر کا تاج ہے، نبیوں کے سردار ہیں، کائنات کو وجود بخشنے والی ذات کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سے ایسی کون سی غلطی سرزد ہوئی جو آنکھوں سے اشک جاری ہیں؟ تو خدا کی یاد میں، آپ تو خدا کے محبوب ہیں، پھر ابھی کون سی یاد باقی تھی؟ نعوذ باللہ، میں طنز نہیں کر رہا ہوں، سمجھانے کے لیے ذہن کھول رہا ہوں۔ تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے میں اپنے سر کو رکھ دیتے، جو آنسو بہتے، عالم یہ ہو جاتا زمین پھٹ جاتی، زمین شق ہو جاتی، پتھر نمودار ہوتے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک سے ٹچ ہو جاتے۔ اور ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ یہ بھی فرماتی ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت قیام میں کھڑے ہوتے پیروں پہ ورم آ جاتا، آپ کے قدم نبوت سوجنے لگ جاتے۔ امام الانبیاء ہیں، اللہ کا فرمان ہے میرے انبیاء معصوم ہیں، بے گناہ ہیں، پھر نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت، آپ کی نماز، آپ کا قیام، آپ کا رکوع، آپ کا سجدہ اس طرح ہوتا ہے، تو بتاؤ آج دنیا میں کوئی ایسا نمازی ہے؟ بلکہ میں کہوں گا، لکھ کر رکھ لیں، یاد رکھ لیں، اگر غلط کہہ رہا ہوں تو کل میدان محشر میں میرا دامن پکڑ رب کی بارگاہ میں پیش کر لینا، میرا دامن پکڑ کر رب کی بارگاہ میں پیش کر دینا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز روزے اول سے آج تک اور آج سے کل صبح قیامت کسی نے نہ پڑھا نہ پڑھ سکے گا، یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں۔ تو پیارے آقا کی جب ایسی نماز ہو تو پھر ہم جب نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، تو نماز سے دور کیوں جا رہے ہیں؟ جبکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کو میں خطبے میں ہمیشہ پڑھتا ہوں، من اقام الصلاۃ فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا گویا اس نے دین کو قائم رکھا، ایمان کو مضبوط رکھا۔ ومن ترک الصلاۃ فقد ہدم الدین، جس نے نماز کو چھوڑ دیا گویا اس نے اپنے دل سے ایمان کو نکال دیا۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارشاد فرماتے ہیں، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ تو بتاؤ ایمان والے، مجھ جیسے نوجوان یہ سوچتے ہوں گے، تنزیہ طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، عام طور پر جو ہم سوچتے ہیں، ابھی کیا ہوا ہمارے بال کالے ہیں، جب بال ہمارے سفید ہو جائیں گے تب ہم اللہ اللہ کریں گے، جب ہمارے بال سفید ہو جائیں گے تو مسجد کے کونے پکڑ کر بیٹھ جائیں گے۔ یاد رکھ لیں، نعوذ باللہ میں کسی پر طنز نہیں کر رہا ہوں، نہ نوجوانوں پر نہ ضعیف حضرات پر، ہمارا یہ مزاج بن چکا ہے، لیکن بھروسہ کیا ہے کہ ہم جوانی میں ہیں تو بڑھاپے تک پہنچیں گے؟ بھروسہ ہے کسی کی زندگی کا؟ اور خاص باتیں بتائی جاتی ہے، بزرگوں نے لکھا، جوانی کا ایک سجدہ، جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 1000 سجدوں پر بھاری ہے۔ تو خدا را
نماز کی پابندی کریں اور اپنے گھروں میں ماں ہو، بہن ہو، بیوی ہو، بیٹی ہو، ہر کسی کو نماز کی تلقین کریں۔ بیٹوں کو اپنے ساتھ مسجد نماز لائیں اور گھر کی خواتین کو گھر میں نماز کی تلقین کریں، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ لوگوں تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ قبرستان کا مطلب یہ نہیں کہ جو مر گئے ان کو جہاں دفنایا جائے وہ ایریا، وہ بارڈر، وہ قبرستان کہلاتا ہے نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ جس جگہ اللہ کے لیے سجدہ نہیں ہوتا، جس جگہ نماز نہیں ہوتی، وہ گھر قبرستان۔ اسی لیے آج ہمارے گھروں سے خیر و برکت چلی جا رہی ہے۔ وہ بچپن کا عالم یاد ہے کہ جب ہماری مائیں پکوان میں مصروف ہوتی، اذان کا وقت ہوتا تو مرد حضرات مسجد تک دوڑے دوڑے آ جاتے اور گھر میں خواتین کم سے کم اگر موقع نہ ہو تو وضو کر کے فرض تو پڑھ لیتے، فرض تو پڑھ لیتے۔ لیکن آج فیشن ایسا بن چکا ہے، پڑھ لیں گے، کل پڑھ لیں گے، شام میں پڑھ لیں گے، صبح پڑھ لیں گے، صبح شام اسی طرح نکل جاتی ہے، اسی طرح زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا نماز پڑھو اس سے پہلے کہ خود کی نماز پڑھی جائے۔ تو خدا را ایمان والو، نماز کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک آخری بات کہہ دیتا ہوں جو بیچ میں رہ گئی تھی، قیام، قرات، رکوع، جو تمام ارکان ہم ادا کرتے ہیں، لیکن جب بندہ مومن سجدے میں سر رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا ہے، 1 مرتبہ، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ، جتنا پڑھنا چاہے اس میں کوئی حد نہیں ہے۔ جس وقت آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، 5-7 مرتبہ بہت ہو جاتا ہے۔ تنہا پڑھ رہے ہیں تو آپ کا اختیار، جتنا چاہے تسبیح آپ پڑھتے چلے جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب بندہ سر کو میری بارگاہ میں جھکاتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا چلا جاتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا چلا جاتا ہے، تو صرف وہ میری پاکی بیان نہیں کر رہا ہے، وہ میری بڑائی بیان نہیں کر رہا ہے، میری سمدیت کو بیان نہیں کر رہا ہے، وہ صرف میری اکتائیت کو بیان نہیں کر رہا ہے، وہ صرف میرے اکیلا ہونے کو بیان نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ مجھ سے بات کر رہا ہے، وہ مجھ سے بات کر رہا ہے۔ تو اللہ اکبر ایمان والو، نماز کہاں سے تمہیں کہاں لے جا رہی ہے، لیکن ہم اسی نمازوں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جب نماز کے شوقین ہو جاؤ، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے نماز پڑھو، تو یقین جانیے ساری ظالم طاقتیں ہم سے نظر نہیں ملا سکتی، ساری ظالم طاقتیں جو ہمارے خلاف اپنے دل و ذہن و گمان میں سوچتی ہیں، وہ سب کے سب پست ہو جائیں گے، کیونکہ جب نماز کے ذریعے ہمارا قرب اللہ سے جڑ جائے، ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ ہمارا حامی و مددگار ہو، اللہ ہماری مدد کرنے والا ہو، تو کون سی طاقت ایسی ہے جو ہم پر حملہ آور ہو سکے۔ تو خدا را ایمان والو، جہاں تک ہو سکے پنجگانہ نماز پڑھنے کی عادت ڈال لیں۔ چونکہ یہ بات بھی بتلا دوں، وقت ہو رہا ہے، معذرت کے ساتھ آج ہمارے پاس ہم کہتے ہیں کہ وقت نہیں ہے۔ میرے بھائی 24 گھنٹے میں آپ کو مشکل سے 1 گھنٹہ نکالنا ہے نمازوں کے لیے۔ صرف فرض کی اگر بات کروں، صرف فرض نماز، ہر نماز کے لیے 10 منٹ اگر بول لیں، 5 نماز کے لیے 50 منٹ، بتاؤ کیا ہم 24 گھنٹے میں سے 50 منٹ قربان نہیں کر سکتے؟ جہاں چبوتروں پر بیٹھ جاتے ہیں، کٹوں پر بیٹھ جاتے ہیں، فون لے کر چیٹنگ کرتے بیٹھ جاتے ہیں، انٹرنیٹ پر مصروف ہو جاتے ہیں، جی ایک دوسرے کی غیبت میں رہتے ہیں۔ ارے جب نمازی بن جاؤ نا، جھوٹ آپ سے نکل جائے گی، غیبت آپ سے نکل جائے گی، چوری کی عادت آپ سے نکل جائے گی، بھائی بہنوں کی حق مارنے کے لیے شیطان جو آپ کو بہکاتا ہے وہ بھی آپ کا نفس خلاف کرے گا۔ جتنی بری عادتیں ہیں، تمام بری عادتوں کو چھڑانے والی ذات کا نام نماز ہے۔ اس لیے قرآن نے کہہ دیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے
روکتی ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔